مغلیہ سلطنت کا خاتمہ جب عنقریب تھا اور نوابوں کا جوڑ ٹوٹ رہا تھا، ایسے میں لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کو لکھنؤ سے مٹیا برج منتقل کر دیا گیا۔ سزا کے طور پر انہیں مٹیا برج کا ایک حصہ دیا گیا تاکہ وہ یہاں پہ رہ کر اپنی زندگی گزر بسر کر سکے۔ جب وہ مٹیا برج پہنچے تو مٹیا برج میں کوئی بھی انڈسٹری نہیں تھی اور نہ ہی یہاں کی معاشی حالت اچھی تھی۔ انہوں نے یہاں آ کر پہلے معاشی حالت پر کام کیا اور اس کے بعد مٹیا برج کو آہستہ آہستہ انہوں نے لکھنؤ کا اودھ بنا دیا۔ لکھنؤ کا اودھ اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنے ساتھ جو کچھ بھی لکھنؤ سے لے کے آئے تھے انہوں نے کلکتہ والوں کو اسے تھالی میں پیش کر دیا۔ جی ہاں، تھالی میں پیش کر دیا۔ انہوں نے ایسی ایسی ڈشز انہوں نے کولکتہ والوں کو دیا جو آج بھی یہاں مشہور ہے۔ مثال کے طور پر بریانی، آلو کی بریانی شاید ہندوستان میں کہیں بھی نہیں بنتی ہے سوائے کولکتہ کے۔ کولکتہ آئیے اور آپ کسی بھی ہوٹل میں جائیے اور وہاں جا کر اس کا ذائقہ لیجیے تو آپ کو آلو کا ٹیسٹ ملے گا۔ آئیے ہم سنتے ہیں اس موقع پر پروفیسر سجاد صاحب نے جو پریسیڈنسی کے پروفیسر ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا۔ ایک نگاری کے جو آرکائیوز ہیں جہاں سے ہم سورسز اور ماخذ اور مصادر کا استعمال کرتے ہیں ان کو ملٹی لنگول ہونا چاہیے، کثیر لسانی ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک عربی، فارسی اور اردو آرکائیو ہے اور وہاں واجد علی شاہ کی جو روایت اور جو وراثت ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے وہ انگریزی کتابوں کے بالمقابل دوسری طرح کی تاریخ سامنے آتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کے دور میں کچھ وہ اسکالرز جو انگریزی میں لکھتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس روایت کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر مدھو تریویدی جنہوں نے کتاب لکھی ہے دی میکنگ آف اودھ کلچر، ولیم ڈیوڈ رچرڈز جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسکیٹرڈ کوڈ ہندوستانی میوزک ان کولونیل بنگال۔ جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جو آج کے دور میں ثقافتی رجحانات کے تحت لکھی گئی ہے تو واجد علی شاہ کی جو تصویر نکل کر کے آتی ہے خاص کر فن موسیقی کے میدان میں وہ عبدالحلیم شرر صاحب کی کتاب گزشتہ لکھنؤ کی آخری بہار سے بالکل مختلف نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب شرر صاحب لکھ رہے تھے تو اس وقت تاریخ خاص کر اردو اور فارسی تاریخ نگاری میں دو رجحان بہت اہم تھے۔ ایک کو شعری زبان میں شہر آشوب کہتے ہیں، لیمٹ آف دا سٹی، اور دوسرے کو انگریزی زبان میں نوسٹالجیا کہتے ہیں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں یاد ماضی۔ اور یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ نوسٹالجیا یا ماضی کو یاد کرنا اسی وقت قائم ہوتا ہے جب ہم یہ یقین کر لیں کہ وہ ماضی موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو سامراجی یا کولونیل انٹرونشن ہوا اس کو بہت سے لوگوں نے ایک بریک کے طور پر دیکھا کہ اٹ واز اے بریک ود دا پاسٹ، ایک رپچر آیا، ایک علیحدگی آئی اور دو دور کا یہ جو مرکزی نقطہ ہے اس دور کو ہم الگ انداز سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج واجد شاہ کی وراثت اور روایت کے حوالے سے جو مطالعات ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس میں الگ الگ طرح کے رجحانات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں تک واجد علی شاہ کی فن موسیقی میں خدمات کا تعلق ہے اس کو میں نے تین پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، تین تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا ہے جدت اور تنوع جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں نوویلٹی، دوسرا ہے سرپرستی انگریزی میں پیٹرنیج، اور تیسرا سب سے زیادہ اہم ہے ٹرانس ریجنل کنیکشنز۔ جو لوگ اور جن اسکالر نے مٹیا برج کو چھوٹا لکھنؤ کہا انہوں نے روایت میں بریک کو تسلیم کیا، لیکن اگر جو لوگ مٹیا برج کو مٹیا برج کی حیثیت سے پیش کریں گے تو پھر واجد علی شاہ کی جو روایت ہے اور ان کی جو وراثت ہے اس کے تسلسل کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔
तनव्वु और जिद्दत की जहाँ तक बात है, शरर साहब ने असदुल्ला कौकब खान जो नेमतुल्ला खान के बेटे थे और करामतुल्ला के भाई थे, इनके रिसाले को पेश किया और ये दिखाने की कोशिश की कि वाजिद अली शाह के ज़माने में मौसीकी अवामी हो गई। जो एक हाई कल्चरल ट्रेडिशन थी वो न रह सकी, और उसकी मिसाल वो ये पेश करते हैं कि ध्रुपद को वो अहमियत नहीं मिली जो दूसरी असनाफ़ मौसीकी को मिलने लगी। इसकी वजह से जो बड़े बड़े अरबाब फ़न और कमाल थे उनकी सरपरस्ती या दरबार में पजीराई में कमी आई। लेकिन इसी को अगर दूसरे एतबार से देखें कि मौसीकी को दरबार और घरानों से निकालकर आवाम तक पहुंचाना, ये भी एक काम है, ये भी एक कारनामा है। और कौन सी मौसीकी आवाम के लिए काबिल कबूल होगी उस पर सोच और गौर व फिक्र करना भी ये म्यूज़िक और असनाफ़ मौसीकी के मैदान में एक बहुत बड़ा कारनामा है जो वाजिद अली शाह ने अंजाम दिया। दूसरी तरफ इसी जिद्दत और तनव्वु की कहानी है। अभी पहले सेशन में गुफ्तगू हुई सौतुल मुबारक की, बनी की, नाजो की और उसके बाद मादनुल मौसीकी की। तो ये वो मौसीकी की किताबें हैं जिनमें वाजिद अली शाह के बारे में असदुल्ला कौकब खान ने ये कहा कि उन्होंने जो अकाबिर की किताबें थीं उनसे राब्ता नहीं किया, उनसे मशवरा नहीं किया। जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि वाजिद अली शाह एक इनोवेटर थे, क्यूरेटर नहीं थे कि वो माजी और असलाफ की किताबों पर ही अपने इल्म की इमारत खड़ी करें, बल्कि वो एक अपनी नई इमारत कायम करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें वो चीज़ें जो तकरार थीं उनको निकाल कर उन्होंने एक नई तरह की म्यूसिकी और असनाफी म्यूसिकी को तरतीब दिया। यही मिसाल है ठुमरी की, जो पहले भी थी लेकिन वाजिद अली शाह के बाद ठुमरी की शक्ल बदल रही है। और उसी तरह से दीगर असनाफी मौसीकी को आप देखेंगे तो ये इन किताबों के मुताले से पता चलता है कि वाजिद अली शाह की जो खिदमात फ़न मौसीकी में है वो तनव्वु और जिद्दत के एतबार से है, नॉवेल्टी के एतबार से। दूसरी जो खिदमत है वो सरपरस्ती के एतबार से। और ये दरअसल जो म्यूज़िक की जो एक समाजी हिस्ट्री होती है, सोशल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, उसके हवाले से अगर देखें, जिसको पहले पहल लोगों ने घरानों तक महदूद कर दिया कि अगर हम फनकारों को, मौसीकी के फनकारों के बारे में जानना चाहें तो हमें मौसीकी के घरानों का मुताला करना होगा। लेकिन वाजिद अली शाह के दौर में जब हम देखते हैं, जब वो सरपरस्ती अता कर रहे हैं फनकारों को, तो वो घराने की बजाय एक इदारे को कायम कर रहे थे, बल्कि कायम कर दिया था। नाम चाहे जलसा ले लीजिए, चाहे वो शारदा मंजिल वालियाँ ले लीजिए और दिगर मंजिल वालियाँ ले लीजिए, कोई भी नाम ले लें आप, लेकिन एक इदारे को वो कायम करना चाहते थे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ म्यूज़िक, जो अपनी निगरानी में उस फ़न के माहिरीन की तरबियत, तालीम और एहतमाम करना चाहते थे। और तीसरी चीज़ है बैनुल इलाक़ाई ताल्लुकात। आप जानते हैं कि बंगाल में जो मौसीकी की रिवायत थी वो अलग रही, बहुत हद तक अलग रही। चाहे हम मुर्शिदाबाद से शुरू करें, बर्दवान के राजा के दरबार को देखें, या बिष्णुपुर जहाँ एक मजहबी मौसीकी को फ़रोग़ दिया जा रहा था उसको देखें, या वाजिद अली शाह के दौर में पथरुलियागढ़ के टैगोर फैमिली की मौसीकी को देखें। इन सब को अगर हम देखें तो यहाँ भी अगरचे बंगाल में मौसीकी रिवायत बहुत पुराने ज़माने से थी, लेकिन हिंदुस्तानी मौसीकी को अहमियत और अफजलियत दी जाती थी। इसीलिए इस इलाके के लोग, चाहे वो मुर्शिदाबाद के मुर्शिद कुली खां के दरबार से हो कि वो हिंदुस्तान से, जिसको हम लोग उस वक्त मगरिब पश्चिम कहते थे, कि पश्चिम के मौसीकारों को यहाँ बुलाया जाता था, उस्तादान फ़न को बुलाया जाता था और उनसे मौसीकी सीखी जाती थी। तो ये रिवायत जो पहले से यहाँ कायम थी,
واجد علی شاہ کے مٹیا برج میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مزید تقویت ملتی ہے، اور تقویت اس طرح سے ملتی ہے کہ میں اسی پر اپنی بات ختم کر دوں گا کہ وشنو پور گھرانے کے جو موسیقار تھے، یہاں سے جادوناتھ بھٹاچاریہ صاحب، وہ مٹیا برج سے وابستہ تھے، اور اس وابستگی کا ذریعہ روپ چند مکھوپادھیائے تھے جو واجد علی شاہ تک پینشن پہنچاتے تھے۔ تو وشنو پور گھرانہ جو بنگال میں موسیقی کی ایک عظیم روایت کی امین ہے، اس روایت سے کنیکشن جوڑا جا رہا ہے واجد علی شاہ کے مٹیا برج کو۔ دوسری طرف جو باغ بازار کے جو پشوپتی باسو تھے، وہ جب اپنے وہاں پانڈوز کی فتح کا جشن منانے کے لیے جب ڈرامہ منعقد کرتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ واجد علی شاہ کو انہوں نے مدعو کیا اور وہاں وہ بنفس نفیس شریک ہوئی۔ تیسری طرف بنگال میں جو جدید موسیقی کے جو بانی مانے جاتے ہیں، جن کا نام سریندر موہن ٹیگور ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کالی پرسنہ بندوپادھیائے کو مٹیا برج بھیجا کہ وہاں جائیں اور مٹیا برج میں جو موسیقی کی روایت ہے، جو تعلیم ہے، جو تربیت دی جاتی ہے، اس کو کا بغور مطالعہ کریں، اور بنگال میں جو موسیقی کی روایت ہے اس کو مضبوط، مستحکم اور انرچ کرنے میں ایک کلیدی رول ادا کریں۔ تو واجد علی شاہ کی وراثت کو اگر موسیقی کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بنگال میں جو بین العلاقائی تعلقات کی ایک بہترین کا فورم، ایک پلیٹ فارم جو ہمیں نظر آتی ہے وہ مٹیا برج ہے۔ تو یہ وہ تین پہلو ہیں اس اعتبار سے کہ اگر ہم واجد علی شاہ کی روایت کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمیں معلوم ہوگا کہ گزشتہ عظمت رفتہ یا یاد ماضی کی گفتگو کرنا، تاریخ سے یکچشمی کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ روایت قائم رہی ہے، تھی، اور اب تک اس روایت کو لوگ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ مرکز بدلتے رہے ہیں، تاریخی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی۔ کبھی دلی تھا، لکھنؤ تھا، مٹیا برج تھا، ہے اور رہے گا، اگر ہم ان تین پہلوؤں سے واجد علی شاہ کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔